السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 131۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے یہ تاکید کی تھی، اور تمہیں بھی کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بہت بے نیاز، بہت تعریف والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، یعنی ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا بادشاہ صرف اللہ ہے۔ اور اس میں اللہ کا لفظ مقدم ہے، للہ، یعنی خبر کو مقدم کیا گیا ہے مبتدا سے، اور اس طرح یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، یعنی فوکس پھر اللہ کے لفظ پر آ جاتا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اللہ عز و جل کے ساتھ خاص ہے، سب کچھ اس کی ملکیت میں ہے اور اس میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کسی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز آسمانوں میں یا زمین میں تبدیل کر سکے، خواہ کوئی کونی حکم ہو یا شرعی حکم ہو۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ خاص طور پر جب ہم پچھلی آیات کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں اس کو، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق کی بات ہو رہی تھی، وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، کہ اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں تو ہر ایک کو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا، کیونکہ ساری چیزوں کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں، وہ جس کو جہاں سے جو چاہے عطا کرے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے غنی ہونے کا ایک مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مالی طور پر غنی کر دے یا کسی کو عیش و عشرت والی زندگی دے کر، تو ہر چیز کا جو مالک وہی ہے، تو پھر جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ یغنی اللہ من فضلہ، کیوں؟ کیونکہ ہر چیز اسی کی ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور یقیناً ہم نے وصیت کی، یعنی تاکیدی حکم دیا ان لوگوں کو جو کتاب دیے گئے تم سے پہلے اور تمہیں بھی، کس بات کا؟ کہ اللہ سے ڈرو۔ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے وَلَقَدْ، اس میں 3 مؤکدات، یعنی 3 دفعہ تاکید ہے۔ واو قسم کی ہے، لام تاکید کا ہے، اور قد ویسے حرف تحقیق یعنی تاکید کا حرف ہے، اور پھر لفظ وصینا ہے، تاکیدی عہد، یعنی جس حکم کی تاکید کی جائے۔ یعنی یہاں یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا وَلَقَدْ قُلْنَا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، لیکن قلنا نہیں، ہم نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے تاکید کی، ہم نے وصیت کی۔ کس سے؟ الذین اوتوا الکتاب، ان سے جو کتاب دیے گئے۔ وہ کون ہے؟ من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے۔ اور اس میں ایک قول تو عموماً جو بات کہی جاتی ہے وہ یہود و نصارہ مراد لیے جاتے ہیں، تورات اور انجیل کی بات ہوتی ہے، لیکن اصل بات یہ کہ اس میں ساری پچھلی قومیں شامل ہیں جن کے پاس جو بھی کوئی کتاب آئی، کیونکہ ہم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ آتا ہے نا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، ساری کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، سب صحیفے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، ان سب کے اندر یہ حکم موجود ہے۔ وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی کیا حکم دیا گیا؟ ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی کا حکم ہر رسول نے اپنی قوم کو آ کر دیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی رسول بھیجے ان کے ساتھ تعلیمات بھی بھیجی، وہ جس بھی شکل میں تھی لیکن تعلیمات تھی، جیسا کہ سورۃ الحدید میں آتا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان،
بلا شبہ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا، بینات کے ساتھ، اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو نازل کیا۔ تو کتاب کس لیے ہوتی ہے؟ تعلیم کے لیے، یعنی ان کو تعلیمات دی گئی۔ اور سب کو کیا تعلیم دی گئی؟ ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہ جو اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، جو یہی بندوں کے اعمال کو درست کرتا ہے، یہی بندوں کی اصلاح کرتا ہے، اس کے بغیر اصلاح نہیں ہوتی۔ اور تقویٰ دل میں ہوتا ہے، جب دل کی اصلاح ہو جاتی ہے تو پھر زبان کی بھی ہو جاتی ہے، اور پھر انسان کے اعمال، نگاہیں، کان، ہاتھ، پاؤں سب اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب سے جب تقویٰ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا التقویٰ الخوف من الجلیل، یعنی اللہ جل جلالہ کا خوف، والعمل بالتنزیل، اور جو اس نے نازل کیا اس پر عمل، والرضا بالقلیل، اور چھوٹی چیز پر بھی راضی رہنا، والاستعداد لیوم الرحیل، اور رخصتی یعنی دنیا سے جانے کے دن کی تیاری کرتے رہنا، اس دن کو سامنے رکھ کے زندگی بسر کرنا کہ میرا آخری دن، آخری وقت کیسا ہو۔ تو جس شخص کے اندر یہ صفات ہو وہ دراصل تقویٰ والا ہوتا ہے۔ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم کفر کرو گے، یعنی انکار کرو گے، تقویٰ نہیں کرو گے، تقویٰ سے انکار کرو گے، تو یاد رکھو کہ ساری کائنات کا مالک تو اللہ ہی ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں۔ سورۃ ابراہیم میں بھی آتا ہے ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اگر تم کفر کرو اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے کر دیں، فإن اللہ لغنی حمید، تو بے شک اللہ بڑا بے نیاز ہے، تعریف والا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں مانتے تو نہ مانو۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اگر ہمیں تقویٰ کا حکم دے رہے ہیں تو وہ ہمارے فائدے میں دے رہے ہیں، ہمارے معاملات کی اصلاح کے لیے دے رہے ہیں، ہمارے تقویٰ سے اللہ سبحانہ وتعالی کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر سورۃ الزمر میں فرمایا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرتے ہو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور وہ اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی اس کو پسند نہیں۔ اور جہاں بھی کفر کی بات آئی وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے غنی ہونے کی بات آئی۔ ایک اور جگہ سورۃ النمل میں آتا ہے ومن کفر فإن ربی غنی کریم، جو ناشکری کرے گا، کفر کرے گا تو میرا رب بڑا بے نیاز ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا کوئی نقصان نہیں۔ تو اس بات کو ہم سب کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ یہ سراسر ہمارے اپنے ہی فائدے میں ہے، اس سے رب العزت کو کوئی فائدہ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی نافرمانی سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ خاندانی ازدواجی گھریلو زندگی کے بارے میں آیات تھی اس سے پچھلی، یعنی اگر تم ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہو، ایک دوسرے کا حق نہیں دیتے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہو تو پھر اپنا ہی نقصان کرو گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی لوگوں کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اور جو لوگ اللہ سے ڈر کے زبان سے غلط بات نہیں نکالتے، اپنے دل کی بھی حفاظت کرتے ہیں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، اور اپنی موت کو یاد رکھ کے سارے معاملات کرتے ہیں، ان کے معاملات اللہ تعالیٰ درست کر دیتا ہے، ان کے حالات درست کر دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان یہ سمجھتا کہ میں بہت اسمارٹ ہوں اور میں دوسرے کو بیوقوف بنا سکتا ہوں یا دوسرے کو ہرا سکتا ہوں آرگیومنٹ میں یا اس کو غلط ثابت کر سکتا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر آپ اس سب میں کامیاب ہوں، لیکن الٹیمیٹلی نقصان بھی آپ ہی اٹھائیں گے۔ اور جو اللہ سے ڈرتے ہوئے درست معاملات کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے امور کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی نافرمانی سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اور اطاعت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے والے اور بعد والے، تمہارے انسان اور جن مل کر تم سب سے فاجر آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں، سب سے گناہگار انسان کے دل جیسا ہوتا ہے ویسے ہو جائیں، تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ للہ ملک السماوات والارض، کوئی چیز اس کے خزانوں میں کمی نہیں کر سکتی۔ جو کوئی اطاعت کرتا ہے، تقویٰ کرتا ہے، پھر وہ اس کو ہی فائدہ دیتا ہے۔ وکان اللہ غنیا حمیدا، اور ہے اللہ غنی، تعریف والا۔ یہاں بھی کانا کا لفظ استعمال ہے، ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ غنی اور حمید ہے، اور اب بھی ہے اور آئندہ بھی وہ رہے گا۔ کانا میں استمرار کا معنی آ جاتا ہے، تو جب کانا کسی صفت پر آتا ہے
تو کسی صفت کے ثابت ہونے، اس میں جم جانے اور جاری رہنے کا فائدہ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے غنی اور تعریف کیا گیا ہے. غنی وہ ہوتا ہے جس کے پاس دولت ہو اور وہ دوسروں سے بے نیاز ہو، اس کو ڈیپینڈنس نہ ہو کسی کی، وہ اپنی دولت کی بنا پہ اپنے سب کام کر سکتا ہو. اور حمید ہے تعریف کیا ہوا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی ہے جو اپنے غنا پر تعریف کیا گیا، یعنی غنی ہونے کی وجہ سے قابل تعریف ہے. کیونکہ جو غنی ہوتا ہے اس کے لوگ تعریف کرتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. جو دوسروں سے بے نیاز رہتا ہے، بے نیاز اس معنوں میں کہ وہ ان کے مال کا، ان کی چیزوں کا حریص نہیں ہوتا. اور دنیا میں بہت سے غنی ایسے بھی ہوتے ہیں مالدار جو کنجوس بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بہت سے فقیر ایسے ہوتے ہیں کہ جو سخی دل ہوتے ہیں. تو کنجوس مالدار جو ہوتا ہے نا، وہ قابل مذمت فقیر کی طرح ہی ہوتا ہے، اس کی پھر مذمت ہی کی جاتی. جس کے پاس مال ہو اور وہ خرچ نہ کرے، کسی کو نہ دے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری مخلوق کو دیتا ہے، یعنی وہ غنی ہے اور تمام مخلوق کو اپنے غنا سے فائدہ پہنچاتا ہے. اس وجہ سے وہ قابل تعریف ہے. اپنے بندوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، انہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، ان کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام جو حمید ہے، الحمید، یہ اسماء حسنی میں شمار ہوتا ہے. اور یہ ان ناموں میں سے ہے جمالی نام جنہیں کہتے ہیں. کچھ جلالی ہیں، کچھ جمالی ہیں. اور پھر غنی کے ساتھ حمید کا ہونا بہت خوبصورت امتزاج ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کمال بے نیاز بھی ہے اور کمال حمد بھی ہے، اور دونوں ناموں کو ملا کر اس کا کمال اور ثابت ہوتا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ کارساز. تیسری دفعہ تکرار ہو رہی ہے، یعنی بار بار یہ بات یاد کرائی جا رہی ہے کہ آسمانوں اور زمین کا مالک وہی ہے، تاکہ بندے اس کی عظمت کو محسوس کریں اور اس کی عظمت کو محسوس کر کے اس کے احکامات پر پھر عمل بھی کریں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے بے نیاز ہونے اور اس کے قابل تعریف ہونے کو اپنے ذہن میں بھی رکھیں. یعنی اس بات کو کہ اللہ کو میری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، میری تسبیح کی ضرورت نہیں، وہ تو خود قابل تعریف ہے اپنے کمالات کی بنا پر. تو یہاں پر بندوں کو اور خصوصاً اپنے خاندانی معاملات کے اندر بندوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، میں اپنے معاملات اس کے سپرد کرتی ہوں اور اس کا وکیل ہونا کافی ہے. وکیل کے معنوں میں نگرانی بھی آتی ہے، بھروسہ بھی آتا ہے. یعنی وکیل وہ ہوتا ہے جس کے سپرد آپ اپنے کام کر دیتے ہیں کہ میرے بہاف پہ آپ اس کام کا ذمہ لے لو، آپ میرا یہ کام کرو. تو اللہ کا وکیل ہونا کافی. یعنی ایک ہوتا ہے کہ بندہ بندوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، بندوں کی منتیں کرتا ہے، بندوں کی طرف دیکھتا ہے. اور یہاں کیا بتایا گیا کہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کا نگران ہونا، اللہ کا کارساز ہونا، اللہ کا وکیل ہونا بہت کافی ہے، اور اسی پر بھروسہ کیا جانا چاہیے. اور وکیل کا ایک معنی بھی کیا جاتا ہے قائماً علی کل نفس بما کسبت، یعنی ہر نفس اور جو اس نے کمائی کی اللہ تعالیٰ اس پہ نگران ہے. تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات سے اپنی بے نیازی کو بیان کیا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ میں وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا کہا. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ اپنی مخلوق پر محافظ اور نگران ہے. اور اگر اللہ نگرانی کر رہا ہے تو بندوں کو ڈرنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اللہ تعالیٰ سے ہم کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر بہت قدرت رکھنے والا ہے. اللہ اکبر. یعنی اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے رہو گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے نعمتیں لے لے گا، تمہارے عمل کا موقع چھین لے گا، تمہیں لے جائے گا اور کوئی اور مخلوق لے آئے گا جو اس کی عبادت گزار ہوگی، شکر گزار ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ تمہیں ختم کر دے، کہ تمہارا نام نشان بھی نہ رہے. اور پھر ایھا الناس کہا گیا، اے لوگو، جس میں کافر مومن سب شامل ہیں. اور جب خاص طور پر پکار کے کوئی بات کہی جاتی ہے، یعنی اگر یہ ایھا الناس نہ بھی ہو، ان یشاء یذھبکم ویأتی بآخرین بھی آتا ہے نا، لیکن ایھا الناس کہہ کے تنبیہ کی گئی، اے لوگو سنو، اللہ کے
پورے اختیار میں ہے. یعنی تم اللہ کی مجبوری نہیں ہو کہ اب تمہیں پیدا کر لیے تو اب تمہیں وہ یہاں سے ہٹا نہیں سکتا. وہ پوری طرح قادر ہے اس بات پر کہ تمہیں یہاں سے لے جائے اور کچھ اور لوگوں کو لے آئے جو اللہ کا تقوی اختیار کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو ضائع کرنا جو ہے وہ انسان کو اللہ کی نگاہ میں گرا دیتا ہے, حقیر بنا دیتا ہے. اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ تقوی والا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور جب انسان اللہ سے نہیں ڈرتا اور اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرتا تو پھر اللہ کی نگاہ میں بہت چھوٹا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نافرمان بندوں پر پوری طرح قادر ہے. سورۃ محمد میں آتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم پھر جاؤ گے یعنی اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ تمہارے علاوہ کچھ اور لوگوں کو لے آئے گا, پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان جب نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے اور سب سے بڑی نعمت دین کی اور دین کے علم کی, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ نعمتیں ان سے لے لیتا ہے. سورۃ ابراہیم میں بھی آتا ہے ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید. اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی مشکل نہیں ہے, اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. وکان اللہ علی ذلک قدیرا. اور اللہ اس پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے, یعنی تمہیں ختم کرنے اور دوسروں کو لانے پر پوری طرح قادر ہے. یعنی قوت اور قدرت یہ دونوں اللہ کے پاس ہے. قادر وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی بے بسی کے کوئی مشکل کام کر لے. ایک ہوتا ہے نا کہ بڑی مشکل سے کام کرنا اور آپ کو ہمت نہیں, آپ گھسٹ رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو پش کر رہے ہیں اور بس کس مشکل سے آپ نے وہ کام کیا. لیکن جو قادر یا قدیر ہوتا ہے اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہوتی, اس کی کوئی ویکنیس نہیں ہوتی, وہ آسانی سے وہ کام کر لیتا ہے. وکان اللہ علی ذلک قدیرا. جیسے دوسری آیت میں فرمایا وما ذلک علی اللہ بعزیز, یہ اللہ پہ کچھ مشکل نہیں. اور یہاں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر پوری طرح قادر ہے. انسانوں کے اندر کمزوری ہے اور انسان کبھی طاقتور ہوتا ہے کبھی کمزور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں فرماتے سورۃ الروم میں اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا, پھر کمزوری کے بعد قوت دی, پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا. یعنی انسانوں کے تو یہ حالات ہیں, کمزور پیدا ہوتا ہے اور پھر کچھ طاقت آتی ہے, پھر کمزوری کی طرف چل پڑتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر ایسی کوئی کمزوری نہیں. سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا. اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اسے بے بس کر دے, کوئی اس کو بے بس نہیں کر سکتا, کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا. بے شک وہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا, ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے, اور جو وہ کرتا ہے اس کی مشیت جو ہوتی ہے حکمت پر مبنی ہوتی ہے, اور پھر بندوں کو جب چاہے لے جائے. جیسے نوح علیہ السلام کی ساری قوم کو ڈبو دیا تھا سوائے چند ایک کے جو کشتی میں بیٹھے تھے, اور دیگر بھی کئی مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری پوری قوم کو ختم کر دیا, پھر ایک نئی قوم اٹھائی, پھر اس نے گناہ کے, پھر ان کو مٹا دیا, پھر اور آئے, پھر ان کو. تو تم اپنے آپ کو کیا چیز سمجھتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہے تمہیں یہاں سے اٹھا لے, کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. اسی لیے وہ دعا مانگی جاتی ہے نا, اللہم استخدمنی ولا تستبدلنی, کہ اللہ مجھ سے ہی خدمت لیتا رہے اپنے دین کی اور مجھے تبدیل نہ کرنا, یعنی میری جگہ کسی اور کو نہ لانا, مجھ سے یہ موقع نہ چھیننا. کیونکہ جب انسان نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے, ناشکری کرتا ہے, تو نعمتیں چھن جاتی ہیں. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے, اور اللہ خوب سننے والا, خوب دیکھنے والا ہے. لوگوں کی دو قسمیں ہیں, کچھ لوگ دنیا چاہتے ہیں اور کچھ آخرت چاہتے ہیں. تو یہاں اشارہ ہے ان منافقین کی طرف جو بعض غزوات میں شامل ہوئے تھے, لیکن ان کا ہم و غم دنیا تھی, دکھاوا تھا, اور ارادہ کیا تھا, ہمیں کچھ غنیمتیں ملیں گی. تو اللہ نے ان کو وہ دے دیا جو وہ چاہتے تھے,
اور جو آخرت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کا ثواب بھی دیتے ہیں اور آخرت کا بھی دیتے ہیں، کیونکہ کیا فرمایا، فَإِنَّ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ تو کچھ لوگ اللہ کی عبادت، اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں آخرت میں ثواب پانے کے لیے، اور کچھ لوگ کرتے ہیں دنیا کمانے کے لیے۔ تو جو جس مقصد سے کوئی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی دے دیتا ہے۔ تو من کان یرید ثواب الدنیا، ثواب کہتے ہیں بدلے کو، اجر کو۔ تو جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے، یعنی دنیا کی نعمتیں، دنیا کی خوشحالیاں اور دنیا کے فائدے، اور اس کے برعکس ثواب الآخرہ کیا ہے، جنت، اللہ کا دیدار، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس دونوں ہی ہیں، کیونکہ ہر چیز اس کے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ لیکن انسان یہ سوچے کہ ثواب الدنیا گھٹنے والا اور فنا ہونے والا ہے۔ دنیا میں جو بدلہ انسان کو ملتا ہے، جو بھی کوئی چیز ملتی ہے، مال ملتا ہے یا کوئی اور چیز، تو آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے۔ ایون فیم، نیم، وہ بھی تھوڑے دن کے بعد کوئی اور سیلیبریٹی آ جاتا ہے، کوئی اور بڑا آ جاتا ہے، لوگ اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں اور پچھلے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح خاندانی زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ مثلاً ایک بہو آتی ہے، وہ بڑی خدمت کرتی ہے، اپنا بڑا نام کماتی ہے، اس کے بعد ایک اور آتی ہے جو بڑے مالدار گھر سے آتی ہے، وہ پچھلی کی خدمتوں کو بھول کے وہ ساری تعریف اور ساری چاہتیں وہ نئی کے ساتھ شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت دفعہ ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے پرماننٹ نہیں ہے، فنا ہونے والی ہے، لیکن آخرت اس کو فنا ہی کوئی نہیں، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو جو بندہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے، جو چیز اس کے دل میں ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے، حالانکہ دیکھنے میں کام ایک جیسا ہی لگ رہا ہوتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اپنے لیے جو کچھ چاہتا ہے پھر اس کے مطابق دیتا ہے۔ تو عقل مند وہ ہے جو آخرت کے ثواب کو دنیا کے ثواب پہ ترجیح دے۔ تو جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے وہ دونوں جہانوں کی بھلائیاں پا لیتا ہے۔ تو انسان کو یہ آیت متنبہ کر رہی ہے کہ دنیا کی طلب اور تلاش آخرت کی طلب سے پھیر نہ دے، بلکہ دنیا کی قیمت پر آخرت کمائے، آخرت کی قیمت پر دنیا کے پیچھے نہ جائے۔ جیسے سورۃ القصص میں قارون کا قصہ آتا ہے، تو اس کو لوگوں نے کیا مشورہ دیا تھا، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں آخرت کا گھر تلاش کرو، یعنی اپنے اس مال سے آخرت بناؤ اور دنیا سے اپنا حصہ مت بھولو۔ یعنی آخرت بنانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان دنیا بالکل چھوڑ کے کہیں جنگلوں میں نکل جائے۔ ہمیں کیا سکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگی جائے، صرف دنیا نہیں اور صرف آخرت نہیں، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور ایک اور بات یاد رہے کہ دنیا چاہنے والوں کو دنیا بھی ان کی چاہت کے مطابق پوری نہیں ملتی، جتنی اللہ چاہتا ہے اتنی ہی دیتا ہے، لیکن وہ آخرت کا تو ارادہ ہی نہیں کرتا، لہٰذا اس کے تو اجر سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص دنیا کا ارادہ کرتا ہے وہ ساری دنیا حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید۔ جو جلد ملنے والی دنیا چاہتا ہے ہم اس کو جلدی دے دیتے ہیں اس میں سے جتنا ہم چاہتے ہیں۔ جو اللہ چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے بس اتنا ملتا ہے۔ انسان کو دنیا میں اس کی ساری تمنا اور خواہشات کے مطابق نہیں ملتا، ہر تمنا یہاں پوری نہیں ہوتی، جتنی بھی آپ بھاگ دوڑ کر لیں۔ لیکن جو شخص آخرت کو ذہن میں رکھ کے کام کرتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا سے محروم کر دیتا ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، ٹھیک ہے، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیں گے اور آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو صرف دنیا طلب کرنا جو ہے یہ انسان کے لیے بربادی کا باعث ہے، اور انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس پر ثواب یعنی بدلہ اس کو کیا ملے گا، یہ اس کی نیت پر منحصر ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ تو دنیا حاصل کرنے کی نیت سے جو کام کیا جائے اس عمل میں آخرت کا حصہ نہیں ہوتا۔ جو کام دنیا کی شہرت کے لیے کیا جائے اس کا بھی آخرت میں کچھ فائدہ نہ ہوگا۔
اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر انسان آخرت کو مد نظر رکھتا ہے اور سنسیریٹی کے ساتھ کام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے امور کو جمع کر دیتے ہیں. یعنی دنیا میں بھی وہ شخص فوکسڈ ہو جاتا ہے, اس کے کام سمٹ جاتے ہیں. زید بن ثابت کہتے ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, جو شخص اپنی فکر آخرت کو بنا لیتا ہے اللہ اس کے تمام امور جمع کر دیتا ہے اور اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کے لوٹتی ہے. اور جس کی نیت صرف دنیا حاصل کرنے کی ہو اللہ اس کی تنگیوں کو اس پر کھول دیتا ہے. یعنی جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے آخرت بھولا ہوا تو تنگی اس کے اوپر آ جاتی ہے. یعنی دل اس کا کسی وقت خوش نہیں ہوتا چاہے اس کے پاس ملینز ہی کیوں نہ ہو, اور اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے. اس کو ہر وقت فقیر ہونے کا خوف لگ جاتا ہے اور اسے صرف اتنی ہی دنیا ملتی ہے جتنی اس کے لیے لکھی جا چکی ہو. تو اس لیے دنیا کو اپنا ہم و غم بنانے کی بجائے آخرت کو اپنا ہم و غم بنا لینا چاہیے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, اور اللہ بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے. یعنی جتنی بھی آوازیں ہیں وہ ساری مل کے اللہ تعالیٰ کے سننے میں کوئی خلل نہیں ڈالتی. ہر آواز کو سنتا ہے, چیونٹی کی بھی اور انسان کی بھی اور جن کی بھی اور فرشتے کی بھی, بیک وقت سب سن سکتا ہے. کوئی مخلوق میں سے ایسا نہیں ہے, دو لوگوں کی اکٹھی بات سمجھ نہیں آتی. اور بصیرہ یہ ہے کہ اندھیرا ہو روشنی ہو, چھپی سے چھپی چیز ہو, زمین میں ہو آسمان میں ہو, ہر چیز اس پہ آیا ہے, سب کچھ دیکھتا ہے وہ. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, یہاں پر سمیعًا بصیرہ کہا, ایک اور جگہ سمیعًا علیما بھی کہا. مطلب اس کا کیا ہے, آخر میں آیت کی کیوں لایا گیا؟ اخلاص کی دعوت ہے. جو تم پڑھو گے, جو بولو گے, جو مانگو گے اللہ سے, جو طلب کرو گے, اللہ تمہاری دعائیں سنے گا, اور جو عمل کرو گے اللہ اس کو دیکھ رہا ہوگا, اس کی نظر میں ہے. جیسے پیچھے کہا نا, ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے. اور اس میں وہ جبریہ فرقہ جو ہے نا اس کا بھی رد ہے. جبریہ کیا کہتا ہے, انسان مجبور ہے, کچھ نہیں کر سکتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, جو ارادہ کرتا ہے, انسان کا ارادہ ثابت ہے. پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کا رتبہ انتہائی کم ہے, کوئی حقیقت نہیں دنیا کی. تو انسان کے پاس جو دنیا ہے اگر اس سے وہ آخرت نہیں بنا رہا تو یہ دنیا غم و حزن کا باعث ہے اور ہوگی. لیکن جو شخص اپنی دنیا سے, اپنے وقت سے, اپنے مال سے, اپنی صلاحیتوں سے, اپنی ہر چیز سے اپنی آخرت کے لیے سامان اکٹھا کر رہا ہے, تو اس کا اگر کچھ کھو بھی جاتا ہے, کچھ دنیا میں رزلٹ نہیں بھی نظر آتا, تب بھی وہ غمگین نہیں ہوتا, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ نے میری کوشش دیکھ لی ہے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا اور اس کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دی, ان کی دوڑ دھوپ کی قدر کی جائے گی. پھر یہ کہ ثواب صرف اللہ کے پاس, فَإِنَّ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. تو ثواب کے لیے, بدلے کے لیے اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے, بھروسہ کرنا چاہیے, اور نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ جو دعا ہے نا, اللہم اقسم لنا, اس میں آتا نا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا. تو یہ ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا دے, ہمیں آخرت کی فکر لگ جائے کہ وہاں کیا ہوگا ہمارا.